یاد یہ ہونا چاہیے کہ غوث پاک سرکار کا طریقے ولایت کیا ہے۔ اللہ کے ولی ہیں نا جی، ولی ہیں، ولیوں کا امام ہے جی، امام ہے۔ آپ کی مہر کے بغیر ولی کو نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ تو پھر یہ بھی تو علم ہونا کہ حضور غوث پاک سرکار کا جو طریق ہے، جو رستہ ہے ولایت میں، وہ طریقے ولایت کیا ہے۔ ہر ولی کا کوئی نہ کوئی طریق ہوتا ہے، رستہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے اسے شان ولایت مالک عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک سرکار سارے ولیوں کے امام بنے تو علم ہونا چاہیے کہ ان کا وظیفہ کیا تھا، پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سا چلہ کرتے رہے، ان کی ساری زندگی کی جدوجہد کیا تھی، اور وہ کس رستے پر چلے کہ رب ذوالجلال نے انہیں ولیوں کا امام بنایا۔ تو یاد رکھیں، حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، آپ کا طریق ولایت علم ہے۔ کون سا علم؟ علم نبوی۔ غوث پاک سرکار ولی اللہ بنے، کوئی چلہ کر کے بنے نہیں، کوئی وظیفہ کر کے بنے نہیں۔ ولی کیسے بنے؟ حضور غوث پاک سرکار خود اپنی ولایت کا طریق ارشاد فرماتے ہیں، اپنی ولایت کا رستہ سرکار غوث الاعظم خود بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام سناتے ہیں کہ میں ولیوں کا امام کیسے بنا۔ حضور آپ ولیوں کے امام کیسے بنے؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، لوگوں میں علم حاصل کرتا رہا، میں قرآن کا علم حاصل کرتا رہا، میں حدیث کا فہم حاصل کرتا رہا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے شریعت مطہرہ پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، میری ساری زندگی علم کے رستے پر گزری، علم القرآن کے رستے پر رہی، علم حدیث کے رستے پر چلتا رہا، علم نبوت کے رستے پر میں گامزن رہا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس علم نبوت کی، علم نافع کی برکت سے ولیوں کا امام بنا دیا۔ غوث پاک سرکار کا جو طریق ہے وہ طریق ولایت میں علم ہے۔ اب ہم کثرت کے ساتھ آپ کی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ، یہ بات بھی حقیقت ہے اور حقیقت ثابتہ ہے کہ جیسے میرے مصطفیٰ کریم سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ، ویسے غوث پاک سرکار سارے ولیوں میں افضل و اعلیٰ۔ اگلی بات، جیسے سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سب سے زیادہ ہیں، سارے نبیوں کو کثرت کے ساتھ معجزات ملے، مگر سارے ولیوں کو کرامات بھی ملی، مگر مالک کائنات نے سارے نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات اپنے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ جیسے حضور کے معجزات سارے نبیوں سے زیادہ ہیں، ویسے ہی حضور غوث الاعظم سرکار کی کرامات اگلے پچھلے سارے ولیوں کی کرامات سے کثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر ہم حضور غوث پاک کی ساری زندگی پر سرسری طور پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک سرکار کا ولایت کا جو رستہ تھا وہ علم تھا۔ کیا مطلب؟ سرکار ساری زندگی علم پڑھتے رہے، علم پڑھاتے رہے۔ اب آپ کی زندگی کا آپ کو میں خلاصہ سناؤں، نوجوانوں کے لیے جو غوث پاک سرکار کو نہیں جانتے ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، بعض جگہ 471 ہجری بھی آیا، بسم اللہ۔
غوث پاک سرکار 560 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، بعض جگہ 561 ہجری بھی آیا، بسم اللہ۔ حضور غوث پاک سرکار کی کل عمر مبارک 90 سال بنتی ہے، اور بعض روایات میں 91 سال بھی بنتی ہے۔ اب یہ خلاصہ چونکہ ہم نے یاد کرنا ہے کہ جس غوث پاک سرکار جیسی ہستی کا ہم آج عرس منا رہے ہیں، اور جن کی ولایت کا چرچا اول سے آخر تک ہے، ان کی لائف سٹوری کیا ہے اور ان کی ساری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ 90-91 سال کی عمر پائی۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، اور حفظ کے بعد جو درس نظامی جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن و سنت کے فہم کے لیے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے، اس نصاب کی ابتدائی کتب پڑھی۔ ایران کے اندر ایک علاقہ ہے گیلان، جیلان بھی اس کو کہتے ہیں، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، گیلان اور جیلان۔ اس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی، قرآن کریم بچپن میں حفظ کر لیا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جو غوث پاک ولیوں کے امام ہیں، ان کا طریق اور رستہ کیا ہے، اور ہم آج جن لوگوں کو اپنا پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ جو وضو بھی سیدھا نہیں کر سکتے، اور ہم کہتے ہیں حضرت پہنچے ہوئے ہیں، جن کو نماز پڑھتے بھی کبھی کسی نے دیکھا نہیں، اور ہم کہتے ہیں حضرت پہنچے ہوئے ہیں، جن کی داڑھی شریف بھی پوری نہیں، جن کے سر پہ امامہ نہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، 2 رکعت نماز پڑھانی پڑ جائیں تو جو نماز کی امامت نہیں کر سکتے، جو کسی کو ایک مسئلہ شرعی نہیں بتا سکتے، جو حضور کے دین کا، میں نے پہلے بھی بار بار عرض کیا، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، جو 5 منٹ اللہ کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے، جو 4 منٹ تک فرشتوں کے بارے میں بریفنگ نہیں دے سکتے۔ ہمارا کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ ارے جو چیزیں ہمارے ایمانیات میں آتی ہیں، وہ پیر صاحب اس پر بھی 4 منٹ ہمیں بریف نہیں کر سکتے۔ اللہ کو کیسے مانے، جنت کو کیسے مانے، دوزخ کو کیسے مانے، فرشتوں کو کیسے مانے، تقدیر کو کیسے مانے؟ مگر ہم کہتے ہیں حضرت پہنچے ہوئے ہیں۔ اپنا رستہ سیدھا کر، جو بندہ چلا کر لے، جو وظیفہ کر لے اور وہ پھونک مارے اور اس کی پھونک سے تجھے آرام آ جائے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو تم فضا میں اڑتا ہوا بھی پاؤ، لیکن اس کا عمل مصطفیٰ کریم کی شریعت کے خلاف ہو، تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، علی کا اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک ولیوں کے امام کیسے بن گئے؟ قرآن حفظ کیا، یہ طریق ہے ولیوں کا، یہ رستہ ہے ولایت کا۔ درس نظامی کی کتابیں پڑھی، 17 یا 18 سال عمر ہوئی، ایران کو چھوڑا، عراق کی طرف چلے گئے، بغداد شریف پہنچے۔ وہ سارے واقعات ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ 17-18 سال کی عمر میں بغداد شریف گئے اور جا کے مدرسہ نظامیہ میں پڑھنا شروع کر دیا، مروجہ علوم۔ یہ جو درس نظامی ہے، یہ تو ابھی تقریباً 250 سال پہلے اس نصاب کو ترتیب دیا گیا، مگر حضور غوث پاک سرکار جو ہیں وہ آج سے 975 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ درس نظامی تو نہیں تھا، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول قرآن چاہیے، حدیث کے فہم کے لیے اصول حدیث جاننا ضروری، فقہ کے لیے اصول فقہ کا سمجھنا ضروری، اور ان علوم شرعیہ مروجہ کا پڑھنا، تاکہ قرآن و سنت سے مسائل اخذ کیے جا سکیں۔ ہر دور میں کچھ کتابیں مقرر کی گئیں، اپنے دور میں جو کتابیں مروج تھیں
وہ آپ نے 7 سے 8 سال تک غوث پاک سرکار نے بغداد شریف میں وہ جس کو آج ہم سمجھانے کے لیے کہیں گے درس نظامی مکمل کیا، مروجہ علوم مکمل کیے۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی غوث پاک سرکار کی، تو آپ نے دستار فضیلت حاصل کی، یعنی جو عالم کورس ہے وہ آپ کا مفتی کورس مکمل ہو گیا۔ اب آپ روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے کہ شریعت ابتدا ہے، طریقت اس کا کمال ہے۔ شریعت ابتدا ہے، ہم پتہ نہیں کس کس کو لکھ دیتے ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریعت۔ بھائی شریعت کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم شریعت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ قرآن و سنت پر عمل طریقت ہے۔ قرآن و سنت کا علم شریعت ہے۔ وضو کرنا ہے، پہلے ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں، اس چیز کا جاننا یہ شریعت ہے۔ اور پریکٹیکلی بیٹھ کے مکمل وضو کرنا یہ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ اب پیر طریقت وہ ہوگا جو حضور کی سنت، طریقے اور شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ رہبر شریعت وہ ہوگا جو خود قرآن و سنت کا جاننے والا ہے۔ مگر ہماری بدنصیبی کیا ہے کہ ہم نے اب وہ لوگ ہائر کر لیے، نقیب محفل۔ یہ حضور کے دور میں کون ہی ہوتے تھے؟ نقیب محفل ہائر کر لیے، ان کو پیسے دیے۔ کس بات کے پیسے؟ کہ تو نے بڑھا چڑھا کے پیر صاحب کو بیان کرنا ہے، نعت خان کو بیان کرنا ہے، حضرت کا ایسا تعارف کروانا ہے، اور تعارف میں ایسی ایسی کرامتیں سنانی ہیں۔ خود پیر صاحب بھی حیران ہیں کہ اے میری کرامت ہے۔ ہائر کر لیے وہ لوگ جو ہمیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ ہے اغوش ولایت، یعنی اس کی ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، اس ولایت کی گود میں یہ حضرت پلے۔ ماں نے بے شک ساری زندگی نماز ہی نہ پڑھی ہو۔ یہ الفاظ یاد کر لیے۔ یاد رکھے شریعت کے جو القاب ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس شریعت کی امانت ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو ہم حافظ قرآن نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس نے قرآن حفظ نہ کیا ہو اور اس نے حفظ یاد نہ رکھا ہو۔ ہر ایک کو قاری قرآن نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس نے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پڑھا سیکھا نہ ہو۔ ہر ایک کو عالم دین نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس نے مروجہ علوم کو سمجھا نہ ہو۔ تو ہر ایک کو پیر طریقت بھی نہیں کہہ سکتے، رہبر شریعت بھی نہیں کہہ سکتے۔ غوث پاک کا تعارف یہ ہے، آپ نے 25 سال کی عمر تک قرآن کا حفظ مکمل کیا اور مروجہ علوم حاصل کر لیے۔ جب تعلیم مکمل ہوئی، اب آپ طریقت کی طرف متوجہ ہوئے، روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے من کی دنیا کو کیسے آباد کرنا ہے اب اس رستے پہ چل نکلے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب جل جلالہ فرماتا ہے، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ان قریب لوگوں ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، قدرت الہی کی نشانیاں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں دکھائیں گے۔ کہاں تمہیں دکھائیں گے؟ فی الآفاق وفی انفس۔ آفاق میں یہ جو فزیکل ورلڈ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو عالم ناسوت تمہیں دکھتا ہے، یہ جو جہان جس میں تو زندگی بسر کر رہا ہے، اس جہان میں اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے گا۔ اور صرف ظاہر میں قدرت اپنی نشانیاں نہیں دکھائے گی، وفی انفس،
اور تمہاری جان کے اندر، تمہارے جسم کے اندر، تمہاری روح کے اندر، تمہارے قلب کے اندر اور تمہارے وجود کے باطن میں بھی قدرت الہیہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان قریب اللہ تمہیں ظاہر کی نشانیاں بھی دکھائے گا، باطن کی نشانیاں بھی دکھائے گا، اور جب تم ظاہر و باطن میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ لو گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ انہ الحق، اللہ حق ہے۔ اس کے حق ہونے کی جو نشانیاں ہیں جب غوث پاک سرکار نے ظاہر میں دیکھ لی، اب متوجہ ہوئے باطن میں ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، وظائف لیے، وہ راز سمجھے جن کو جان کر، وہ رستہ پوچھا جس پہ چل کر بندہ اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، دل پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ وہ دل رب کعبہ کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ اسے طریقت کہتے ہیں، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ من کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، اس علم کو جاننا یہ طریقت ہے، یہ روحانیت ہے۔ ان رازوں کو جانا، جنگلات کی طرف چلے گئے، غوث پاک سرکار بیابانوں کی طرف چلے گئے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے یکسوئی کے ساتھ۔ فرائض کے بعد، اب یہ میرا جملہ یاد رکھیں، فرائض کے بعد، فرائض و واجبات جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ رات کی عبادت ہے۔ فرائض و واجبات کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ رات کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو بندہ اگر اٹھے گا تو اس کے وہم میں، اس کے گمان میں، اس کے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ لوگوں کو پتا چلے وہ تو ہے ہی گھر میں اکیلا، وہ تو اپنے کمرے میں تنہا ہے، وہ رات 2 بجے اٹھا، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے۔ اب جو رات کو اٹھا تو اس کا ظاہر اور باطن اس بات پر گواہ ہے کہ مجھے کائنات میں کوئی نہیں دیکھ رہا، بس جس کے لیے اٹھا ہوں فقط وہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی عبادت چونکہ تیری عبادت خالصتاً مولا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ افضل و اعلیٰ عبادت ہے۔ اپنی عبادت یوں کر لو کہ تو بے شک دنیا میں رہے لیکن دنیا تیرے اندر نہ رہے۔ غوث پاک سرکار دنیا کو چھوڑ کے اس ایکسرسائز کے لیے جس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے مجاہدہ، کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مجاہدہ۔ یہ حدیث جبریل کے اندر آتا ہے مجاہدہ۔ فرمایا، جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان، اسلام کیا ہے؟ پوچھا، سرکار نے بتا دیا۔ ایمان کیا ہے؟ سرکار نے بتا دیا۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر اس مشاہدہ کے منصب پر تو ابھی فائز نہیں ہوا تو اتنا تو ذہن میں رکھ ڈاں کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ دو ہی کیفیت ہیں، ان کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کیا ہے؟ جد و جہد میں رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ کیفیت اپنے اوپر طاری رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ اور جس مجاہدے میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ مشاہدے کے منصب پر ہوتے ہیں، گویا اب مشاہدے کے مقام پر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب عبادت کرتے ہیں تو وہ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
مشاہدہ. اب غوث پاک سرکار مجاہدے کے پروسیس سے گزرنے کے لیے جنگلات کی طرف چلے گئے. 25 سال تک غوث پاک سرکار بیابانوں میں، جنگلوں میں، تنہائی میں عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے. جب اللہ رب العزت کی طرف سے مقام ولایت، مقام غوثیت مل گیا، اب سرکار واپس تشریف لائے. جب غوث پاک کی عمر ہو گئی 50 سال. کتنی؟ جب 50 سال عمر ہو گئی، اب سرکار واپس تشریف لائے اور واپس آ کر بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ کے اندر بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے. میں نے عرض کیا پہلا میری گفتگو کا عنوان کہ غوث پاک سرکار کا ولایت کا رستہ ہے کیا، طریق ولایت ہے کیا. میں نے عرض کیا آپ کا ولایت کا طریق اور رستہ وہ علم ہے. کیسے؟ 50 سال زندگی کے آپ نے علم پڑھا. آپ 50 سال کی عمر میں بیٹھ گئے اور علوم پڑھانے لگ گئے. باقاعدہ قرآن پڑھاتے، تجوید و قرات بھی سکھاتے، قرآن بھی پڑھاتے، حدیث بھی پڑھاتے، فقہ بھی پڑھاتے، تصوف بھی پڑھاتے. آپ 13 علوم ہر روز پڑھاتے. آج ہمارے ٹیچر فزکس کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ایک پیریڈ فزکس کا پڑھاتے ہیں، میتھ والے میتھ پڑھاتے ہیں، انگلش والے انگلش پڑھاتے ہیں. غوث پاک سرکار جو ٹاپ کے 13 مضامین ہیں، ہر روز اپنے سٹوڈنٹس کو 13 مضامین پڑھاتے صبح سے لے کے شام تک. زندگی کے باقی 40 سال غوث پاک سرکار کے علم پڑھنے پڑھانے میں بیت گئے. ساری زندگی کا خلاصہ 90 یا 91 سال عمر ہے حضور غوث پاک سرکار کی. آپ کچھ بھی یاد نہ رہے، اتنا یاد رکھیں کہ غوث پاک سرکار کی عمر ہے 90-91 سال. 50 سال آپ نے علم پڑھنے میں لگائے اور 40 سال آپ نے علم پڑھانے پر لگائے. اگر اس سے بہتر افضل کوئی کام ہوتا تو اللہ کا ولی اور دوست بننے کے لیے غوث پاک سرکار وہ کام کرتے، مگر دین پڑھنے پڑھانے سے افضل کوئی کام نہیں تھا. اب آخری بات ذہن نشین رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا اور آ کے بتایا کہ سرکار آپ کی خدمت میں یہ جو شخص بیٹھا ہے نا، صحابی ہیں، یہ شخص جو بیٹھا ہے ان کی وفات میں صرف 1 ساعت باقی رہ گئی ہے، تقریباً گھنٹہ بھر، راؤنڈ اباؤٹ علماء نے جو تشریح کی، راؤنڈ اباؤٹ 1 گھنٹہ، 1 ساعت باقی ہے، ان کی وفات کا وقت قریب ہے، ان کو بتا دیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ ابھی اللہ کا فرشتہ آیا اور فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری وفات کا وقت قریب ہے اور تمہارے وصال وفات میں 1 ساعت باقی ہے. اس صحابی کہتے ہیں سرکار اب مجھے بتائیں کہ میں اس آخری زندگی کے وقت میں کیا کروں کہ اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، مشغول ہو جا علم حاصل کرنے میں، مشغول ہو جا اللہ کا دین سیکھنے میں. بس وہ چند دوستوں کے پاس جا کے، صحابہ کرام کے پاس جو قرآن کے فہم کی بات کر رہے تھے، سرکار کے فرمان ذیشان کی تفہیم کی بات کر رہے تھے، جو دین سیکھ رہے تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور دین سیکھتے رہے. اسی دین سیکھنے میں ان کی روح قفس سے انسری سے پرواز کر گئی. اب علماء ذیشان فرماتے ہیں اگر کوئی کام دین پڑھنے پڑھانے سے افضل ہوتا
تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم صحابی کو فوت ہونے سے پہلے وہ کام بتاتے جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جا کے علم پڑھنے پڑھانے پہ لگ جا، اس سے افضل کوئی کام نہیں۔ تو ہمیں علم ہو گیا کہ علم سے، دین کا علم سیکھنے سکھانے سے، قرآن پڑھنے پڑھانے سے، حدیث سیکھنے سکھانے سے اور دین لوگوں کو بتانے اور سمجھانے سے افضل کوئی کام دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو کام غوث پاک سرکار نے کیا، زندگی کے 90 سال، 50 سال دین سیکھا، 40 سال دین سکھایا۔ اللہ نے اس علم کی بدولت غوث پاک سرکار کو ولیوں کا امام بنا دیا۔ دوستو ہمارے پاس بھی یہی رستہ ہے۔ اگر دل میں یہ خواہش آ جائے، اگر دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی اللہ کا پیارا بن جاؤں، اگر یہ تمنا جاگ اٹھے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو پھر دین سیکھنے سکھانے میں لگ جاؤ، دین پڑھنے پڑھانے پہ لگ جاؤ۔ یہ وہ رستہ ہے جو اللہ کی قربت اور اللہ کی ولایت کی طرف بندے کو لے کے جاتا ہے۔ آئیے، سیرت غوث اعظم کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، میں نے علم سیکھا حتیٰ کہ کتب بن گیا، ولیوں کا امام بن گیا۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی اللہ کے محبوب اور پیارے بن جاؤ تو تم بھی علم سیکھو، علم سکھاؤ۔ ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول تو بھیجتے ہیں 6-7 گھنٹے کے لیے، ٹیوشن تو بھیجتے ہیں 2-2.5 گھنٹے کے لیے، مگر دین سیکھنے کے لیے ہر روز کتنا وقت دیتے ہیں؟ اچھا، بچے تو ہمارے ہیں، ہم گھر کے سربراہ ہیں، بحیثیت سربراہ ہم کتنا دین سیکھتے ہیں؟ ہم کتنا دین، ہمیں دین کا کتنا پتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ آیات بینات جن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، 89 آیات، ان میں وہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کا نام لے کے متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والو، اللہ ڈائریکٹ تمہیں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہر گھر کے سربراہ پر لازم ہے، اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہر گھر کے سربراہ پر لازم ہے۔ تو کیا ہم نے تیاری کی کہ میں نے خود کیسے دوزخ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچانا ہے؟ آئیے، ماہانہ درس قرآن کی اس نشست کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، دین کے علم کا رستہ اللہ کی قربت کا رستہ ہے۔ آئیے اس رستے پہ چلیں اور اس پر چلنے والوں کا ساتھ دیں، اس پر چلنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ رب العزت اس دین کو پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے میں ہماری زندگی گزار دے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ ہمارا مرنا اور حشر فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔